بھئی یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، لاہور یونیورسٹی میں چند روز قبل ایک واقعہ سامنے آیا ہے جس میں لڑکی نے لڑکے کو گلے لگا کر پرپوز کیا ہے۔ بھنگیوں کے ہاں یہی پرپوز کرنے کا طریقہ ہے، بھنگوں اور چماروں کے ہاں۔ عزت دار لوگ پرپوز کرتے ہیں، اپنے والدین کو بھیجتے ہیں لڑکی والوں کے گھر، لڑکی کے ابا سے بات چیت ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں بیٹا کیا کس مقصد کے لیے آئے ہو، تو لڑکے کے والدین یہ لڑکا بتا دیتے ہیں بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ سے میرا رشتہ ہو جائے آپ کے گھر میں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا اگر مناسب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور عزت دار لوگ اپنی بیٹیوں کی چاہت کا بھی خیال کرتے ہیں، جو ان کی بچیوں کی خواہش ہوتی ہے اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ بھئی بچی جہاں چاہتی ہے وہیں اس کی شادی کی جائے۔ تو یہ کن لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے؟ بولو، عزت دار لوگوں کا۔ بھنگیوں اور چماروں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو سوچ کے بھنگی ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا پچھلے جمعے میں، کچھ عملاً بھنگی ہوتے ہیں وہ تو قدرت کی طرف سے ہے، کچھ کیا ہوتے ہیں سوچ کے چمار اور بھنگی۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابا اور بھائی تو درمیان میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، 2-4 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ابا کو بتا دیا جاتا ہے ایکسیپٹ کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا تو نہیں کریں۔ ان کے ابا سے نہیں پوچھا جاتا، بھائیوں سے نہیں پوچھا جاتا، کوئی خاندانی کوئی فیملی کوئی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں نا ان کا۔ تو یہ بھی بھنگی ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ بھی بھنگی سوچ ہوتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھا ہی نہیں، اس کی چاہت کا خیال ہی نہیں کیا اور اس کو زبردستی کسی کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی سوچ کے کیا ہوتے ہیں جن کو اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی حیا نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہو کم از کم اس کی رائے کا تو خیال کرو۔ یہ بھی بہت جاہلوں میں ہو رہا ہے، بیٹی پر اپنی رائے زبردستی مسلط کر کے تھوپ دی جاتی ہے کہ یہیں تیری شادی ہوگی، بس کرنی ہے تو کر ورنہ بیٹھی رہے۔ ان کو بھی کیا بولتے ہیں؟ یہ بھی گدھے ہوتے ہیں۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ گدھے، جن میں تھوڑی سی بھی سینس نہیں ہے۔ کیا آپ گن پوائنٹ پہ اس کو ایسی جگہ بھیج رہے ہو جہاں وہ نہیں چاہتی؟ تو یہ دونوں افراط اور تفریط ہے۔ یہ بھی ہے کہ بچی گھر سے بھاگ کے شادی کرے جبکہ باپ نہ چرسی ہے نہ ہیروئنچی ہے، یا تو باپ چرسی ہیروئنچی ہو، ظالم ہے، پھر چلو کورٹ، پھر بھی کورٹ میں جائے نا۔ یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے گلے مل رہے ہیں، اگر ان کو ایک دوسرے کو پرپوز کرنا تھا ویسے بتاتے بھائی میں آپ سے شادی کرنا گلے مل لیے تو اب شادی کرنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سب، جب گلے مل ہی لیے تو اب اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر یہ عزت دار لوگ ہوتے، لڑکے کو لڑکی پسند آتی تو وہ پہلے اس کے والدین سے بات کرتا، والدین بھی پرکھتے کہ یہ بیوقوف تو نہیں بنا رہا بچیوں کو، ہماری بچی، کیونکہ لڑکے بیوقوف بناتے ہیں، تو والدین بھی عزت دار ہوتے تو وہ بھی اس کو نوٹ کرتے، بھائی ہم سے بات کرو نا، ہماری بچی ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں زیادہ دائیں بات، کیونکہ شادی میاں بیوی کے ملاپ کا نام تھوڑی ہے، دو خاندان ملتے ہیں نا آپس میں۔ تو اور اگر والدین خدا نخواستہ ان کے ظالم ہوتے تو یہ کورٹ کا راستہ اختیار کرتے، عدالت کا راستہ اختیار کرتے، بھائی کورٹ میں جا کے میرج کرو، پھر گلے ملتے رہو، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہ آپ نے کورٹ میرج کی، نہ ارینج میرج کی، بغیر میرج کے آپ گلے مل رہے ہیں اور وہ بھی کھلے عام۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں سوچ کے بھنگی اور چمار، جن کی کوئی معاشرے میں عزت بولو نہیں ہوتی، یہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے، تو ان پہ تھوکنا چاہیے اور قانونی کاروائی بھی کرنی چاہیے، ایف آئی آر کٹوانی چاہیے۔ سنا ہے لاہور یونیورسٹی نے ان کو نکال دیا، بہت اچھا کام کیا۔ اب جو کہہ رہے ہیں نا ان کو واپس رکھا جائے، وہ سارے سوچ کے کیا ہیں؟ بھنگی۔ وہ چاہ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں یہ کلچر ہو، والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لڑکیوں سے گلے ملنے کے لیے بولو نہیں بھیجتے۔ والدین اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان سے لڑکے کیا ملیں، بولو گلے ملیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ لبرلزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اسمبلیوں میں بھی بہت سے لوگ، سب نہیں، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑا نرم لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہی چاہتے ہیں لوگ
جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں, ہمارے کلچر کے دشمن ہیں. قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا, جیسے یہ خود برباد ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں تم بھی برباد ہو جاؤ. ان کے یہاں کتوں کا کلچر چلتا ہے. کتے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جب ہوتے ہیں نا تو پھر بڑھاپے میں کتے پالنے پڑتے ہیں, ان کو اولاد نہیں ملتی. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں کتے کیوں نہیں پالتے آپ, ہمیں ضرورت نہیں, ہم نے انسان پالے ہوئے ہیں الحمدللہ, ان سے محبت مل جاتی ہے ہمیں الحمدللہ. ہمیں کتا پالنے کی ضرورت نہیں ہے. گورے کو ضرورت ہے کتے پالنے کی, نسل ہی نہیں ہے ان کی, کیونکہ 45-50 سال تک گرل فرینڈ کو پالا ہوتا ہے انہوں نے, پھر جا کے کہیں شادی وادی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وفا بھی کرتے ہیں. وہ تو اب رہ گیا وفا کرنے کے لیے, ساری عمر تو گزر گئی آپ کی, نچڑ گئے سارے. نچڑنے کے بعد اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب بھرے ہوئے تھے تو اس وقت وفا کا خیال نہیں آیا, جب زرخیز تھے تو بڑھاپے میں تو وفا ہی کرنی ہے نا, اور کیا رہ گیا وفا کے علاوہ. تو یہ بھنگیوں اور چماروں کا کلچر ہے, اس کو پروموٹ نہ کریں. میں ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اگر چھمک چھلو بن کے کہیں جا رہی ہے نا, اس سے پوچھو کہاں جا رہی ہے بھائی تو. ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم عزت دار لوگ ہیں, ہماری بچیاں ایسے چھمک چھلو بن کے بولو نہیں جاتی, تمیز سے گھر میں بیٹھو. لیکن اس میں دونوں طرف افراط ہے. تمیز سے گھر میں بیٹھو, اگلا جملہ بھی باپ کو چاہیے بولے کہ بیٹی اگر کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ, میں تمہیں عزت کے ساتھ دلہن بنا کے گھر سے رخصت کروں گا. یہاں باپ کی غلطی ہے, وہ یہ آپشن نہیں دیتا اس کو. بہت مشکل ہے. والدین بھی تو چاہتے ہیں ہم سے ہمارے مطلب کی باتیں کی جائیں, ہم پر جو حقوق ہیں اس کی بات نہ کریں. میں تو کہتا ہوں نا بچوں کو والدین کی اطاعت کرو, والدین بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب میں بچوں سے کہتا ہوں کہ شادی میں والدین زبردستی مسلط نہیں کر سکتے اپنی رائے, تو ماں باپ کہتے ہیں آپ بچوں کو باغی بنا رہے ہو. تو اپنے مطلب کا اسلام چاہیے, سمجھ رہے ہو. اور جہاں اسلام آپ پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے وہ والا اسلام آپ کو نہیں چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کا نکاح ختم کرایا ہے اس بیس پہ کہ بچی کے جو ولی تھے, باپ کے بعد چچا ہوتا ہے نا, باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا بھائی اس بچی کا متولی ہے. باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا نے ایک جگہ نکاح کرا دیا. بچی اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی, حالانکہ چچا نے جہاں نکاح کرایا وہ مالدار صحابی تھے. بچی پسند کرتی تھی غریب کو, تو نبی نے اس نکاح کو ختم کر کے اس بچی کا نکاح کہاں کرایا ہے؟ اس غریب سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ وہ صحابی رسول تھے, انہوں نے مالدار سے نکاح کرایا, مالدار میں تو فائدہ ہے نا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں یہ چاہتی ہے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نکاح ہوگا. تو باپ بھی اپنی رائے زبردستی مسلط نہ کرے. یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ بچی اگر کسی کو پسند کرتی ہے وہ گھر میں آگے بتا دے, یہ غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اس کو. باپ سے بتاتے ہوئے شرماتی ہے, ماں کو بتا دے, بہن کو بتا دے. آج کل ایک تو بہنیں بھی نہیں ہے مارکیٹ میں, 2 بچے ہوتے ہیں تو بتائے کس کو وہ جا کے. بہنیں تو بہنوں سے شیئر کرتی ہیں نا, وہ ہے ہی نہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, فیملی ختم ہو گئی. تو فیملی تو 2 بھائی, اس کو بتائے تو صحیح کسی کو. وہ بعض دفعہ 4 بہنیں ہوتی ہیں, اس سے نہیں بنتی, منجلی والی کو بتا دے گی. اس نے اپنے والے کا بتا دیا تھا اس کو, اس کا بھی دل بڑا ہو گیا, اس نے کہا چلو ہم بھی بتا دیں. تو گھر میں یہ ماحول بچیوں کو دو کہ اگر وہ کہیں شادی کے لیے, دوستی کے لیے نہیں بھائی, باپ بیٹیوں کو بتا دے بیٹا ہم بھنگی چمار نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں بچیاں بوائے فرینڈ نہیں بناتی ہیں. ہندوؤں کا کلچر ہوگا, یہ عیسائیوں کا کلچر ہے, یہ لبرل لوگوں کا کلچر ہے, وہ نام نہاد لبرل جو اسلام کو نہیں مانتے. بیٹا ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ہماری قوم ہے, ہماری ذات ہے, ہماری پرمپرا ہے, ہمارا کلچر ہے, اس میں یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ آپشن بھی دو کہ شادی کے لیے اگر کوئی پسند ہے مجھے بتاتے ہوئے شرماؤ, اپنی اماں کو بتا دینا, اپنی بہن کو بتا دینا, خالہ کو بتا دینا, پھپھو کو بتا دینا. باپ کو بتاتے ہوئے شرماتی ہے نا لڑکیاں. اور اپنے گھر میں اپنی بیگم کو بتا دو, بچی کسی کے بارے میں بتائے کہ پسند ہے تو فوراً مجھے بتاؤ, میں اس کو تھوڑا سا چیک کروں گا, بندہ انسان کا بچہ ہے تو میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بچی کو اس کے حوالے کروں گا. یہ کس کی؟ اٹ از کالڈ خاندانی لوگ. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا, بولنے پر پابندی ہے کیا؟ تو دونوں طرف غلو ہو رہا ہے. بعض دفعہ والدین نے اپنی رائے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے بچی کو, اور بعض دفعہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ کھلی آزادی دی ہوئی ہے. تو یہ دونوں غلط ہیں. آپ بچی جہاں چاہ رہی ہے نکاح کراؤ.
اور اگر وہ لڑکا کہے کہ میں آپ کی بچی کو پسند کرتا ہوں لیکن ایکچولی میں بھی نکاح نہیں کر سکتا, تو 2 چماٹ لگا کے اس کے گھر سے نکالو, پر دفعہ ہو یہاں سے. ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, چسکے لینے کے لیے بچی کو کیا کر رہا ہے, بولو نا یار پسند کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میڈیکل کالج میں ایک لڑکا پڑھتا ہے, آپ کی بچی بھی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے, وہاں سیٹنگیں بھی ہو رہی ہیں آج کل بہت زیادہ, ہر جگہ ہی ہو رہی ہیں, قائد اعظم کے مزار پہ جب ہو رہی ہیں تو باقی کیا رہ گیا. تو آپ کی بچی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے, اس نے آپ کے بتایا ابا مجھے وہ پسند ہے, مجھے لائن 2-3 دفعہ اللہ معاف فرمائے یعنی سیٹنگ کی کوشش کر چکا ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے, تو میں نے اس سے کہا میرے پاپا سے بات کریں. ابو تو کہیں گی نہیں, وہ ظاہر ہے, کس سے بات کریں, کیونکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے نا, تو اس کے ابو تھوڑی ہوں گے, ابو تو یہ رکشے چلانے والے ہیں, ان کے ابو ہوتے ہیں, ابو ٹیکسی گولے گنڈ. میڈیکل کالج میں جب پڑھ رہی ہے تو ابو کہنا یہ کیا ہوں گے, پاپا, ڈیڈی بھی پرانا ہو گیا, پاپا. ویسے تو پاپا بھی بہت پرانا ہو گیا, لیکن اب کوئی نیا ورڈ آ نہیں رہا نا تو کیا کریں, انگریز کوئی نیا لفظ لانچ کرے گا تو پھر یہ. اور اب تو یہاں تک شروع ہو گیا, میں نے ایک روایت سنی تھی, سند کی تحقیق نہیں, کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے باپ کو نام سے پکارے گی. واللہ عالم, اس حدیث کی سند کی تحقیق نہیں ہے, لیکن ہو ایسا رہا ہے, والد کو نام سے پکارتے ہیں. اور سر خالد صاحب خیریت سے ہیں آپ, یہ چل رہا ہے, یہ نئے یعنی گھروں میں یہ شروع ہو گیا ہے. تو غنیمت ہے, پاپا ڈیڈی بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے لڑکی, ہو کیا رہا ہے, جو آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا وہ بتا رہا ہوں. وہ آ کے اگر شریف ہوگی, عزت دار ہوگی, اپنے ابا کو بتائے گی کہ پاپا مجھے ایک لڑکا کیا ہے, پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. پاپا عزت دار اگر جاہل ہوگا تو رکھ کے ایک تھپڑ لگا دے گا, اگر جاہل ہے, کہ میں نے تمہیں یونیورسٹیوں میں لڑکوں کو پسند کرنے کے لیے نہیں بھیجا, پڑھنے کے لیے, اپنی پڑھائی کو فوکس کرو. اگر جاہل ہوگا نا تو تھپڑ لگائے گا, اگر عقل مند ہوگا تو بیٹی سے کہے گا کوئی بات نہیں بیٹا, ٹھیک ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا, ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ کون ہے, ذرا اس کا نمبر دو, میں خود اس سے بات کرتا ہوں. پاپا آپ کے عقل مند ہوں گے تو اس بندے سے کیا کریں گے, بولو, بات کریں گے. ہاں بیٹا کیا حال ہے, خیریت سے, اچھا ایسے کچھ سنا تھا, اشارتاً کنایتاً بات کر لے گا کہ بھئی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو بیٹا اپنے پیرنٹس کو آپ لے آئیں. آپ کس کو لے آئیں, پیرنٹس. عزت دار لوگ ہوں گے, پیرنٹس آ جائیں گے, چائے پانی گٹکا جو بھی ان کا حساب کتاب ہے کھلایا. ہاں تو بھائی ٹھیک ہے, ہمیں بندے میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی, استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے, استخارہ کرنا تو الگ بات ہے لیکن یہ بھیٹ نہیں چڑھا. بندہ ٹھیک ہے یار, میڈیکل کالج میں جب پڑھ رہا ہے تو کم از کم بہت خراب نہیں ہے, ورنہ میڈیکل کالج میں آسان کام نہیں ہے پڑھنا. پڑھ رہا ہے, 2 سال مکمل ہو چکے ہیں, تو اس کا مطلب اتنا گزارا تو ہے کم از کم. تو اچھا بیٹا ٹھیک ہے, ہمیں آپ سمجھ میں آ گئے, ہم نے محلے پڑوس والوں سے بھی آپ کے بارے میں پوچھ لیا, کلاس فیلوز سے بھی آپ کے بارے میں تحقیق کر لی, بندہ ٹھیک لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے, جمعے کو الفلاحیہ مسجد میں مفتی صاحب 3 نکاح 4 نکاح ایک ساتھ پڑھاتے ہیں, جہاں اتنے ہو رہے ہیں آپ کا بھی ہو جائے گا. اب یہاں گڑبڑ شروع ہوگی. اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا نا, وہ پتہ ہے کیا کہے گا, ویل ڈن, قبول ہے, اور کیا چاہیے, خوشی سے اس کی نیندیں اڑ جائیں گی, بھائی میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی, زندہ باد, بڑا خوش ہوگا اور فوراً رابطہ کرے گا, کسی سے بھی قاضی سے رابطہ کرے گا, میرا نکاح پڑھا دو, اور میں تو بہت خوش ہوں. لیکن ایسا ہو, بولو, نہیں رہا. میں اب بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے, بتاؤں. سیٹنگ شروع ہوگی, لڑکی کہے گی جو ہو رہا ہے, لڑکیاں اکثر راضی ہوتی ہیں شادی پہ. لڑکی کہے گی مجھ سے شادی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے شادی کریں گے ہم, لیکن ابھی تو پڑھائی ہے, ابھی سے شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, ایک ٹینشن, 2 سال 3 سال 4 سال لگائے گا وہ, اس دوران گلے بھی ملے گا, اس دوران ہار پھول بھی. اگر لڑکی اس کو قریب آنے سے منع کرے گی تو کہے گا آپ کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں کرتی, میں کوئی برا آدمی ہوں, اگر میں برا ہوں تو پھر اسے دوستی کیوں لگائی. ایسے ڈائلاگ دے کے اس کو الو بنانے کی بولو کوشش کرے گا. تو طبیعت سے اس کو استعمال کرنے کے بعد اسی دوران اس کی سیٹنگیں اور بھی چلتی رہیں گی, کیونکہ اس نے آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر آپ کو دوستی لگائی ہے. تو آپ مس ورلڈ نہیں ہیں کہ دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو. کل کوئی اور حسینہ اس کو ملی تو آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, یہاں ڈاکٹر لڑکیاں میرے پاس آ چکی ہیں جن کی زندگیاں ڈاکٹر لڑکوں نے تباہ کی ہیں.
3-3 4-4 साल उनको इस्तेमाल किया, घसीटा है शादी के लारे रब्बे देके, और फिर ऐसा मार्केट से शादी करके शॉर्ट हुए ना, किसी और से शादी करके, वो घर तलाश, रो रही मेरे सामने आगे फूट फूट के रोती हैं, जिंदगी बर्बाद कर दी, कहीं और भी हमें शादी के काबिल नहीं छोड़ा और खुद भी हमसे शादी नहीं की। मेरा दिल कहता है, मैं उनके सामने नहीं कहता, लेकिन दिल चाहता है इनको बोलूं कि सही हुआ है आपके साथ, बिल्कुल सही हुआ है। जब खुदा के हुक्म की बगावत करोगे, ये उसकी दुनिया में सजा है, तो वो लारे रब्बे देगा। इस दौरान वैलेंटाइन डे भी मनाता रहेगा और लाहौर यूनिवर्सिटी में आपसे गले भी मिलता रहेगा, फूल भी आपके सामने पेश बोलो करता रहेगा। और लड़की का दिल अल्लाह ने नरम बनाया है, वो बहुत जल्दी इश्क मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है, उसके लिए रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता। फिर वो खेलेगा। आप जाओ हॉस्पिटल में जाके देखो, 15-15 16-16 साल की लड़कियों की खुदकुशी के केस हैं। इनमें 99% वो केस हैं, लड़कों ने, मालदार लड़कों ने दोस्तियों के लारे रप्पे देके, शादी के लारे रप्पे देके 3-3 4-4 साल इस्तेमाल करके भाग गए। वो फिर कहाँ लटक रही हैं? कोई खंबे से लटक रही है, कोई ब्लीच पी रही है। मैंने देखा ये मंजर, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा। तो पहले तो वो यहां टोपी कराएगा। अगर जरा इज्जतदार शरीफ आदमी होगा तो कहेगा चलो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लेता हूं। पापा के पास आएगा, पापा उसको चाय पिलाएंगे और फिर वो कहेगा ठीक है, हम ये रिश्ता तय करते हैं, शादी हम करेंगे हाउस जॉब के बाद, क्योंकि अभी 2 साल एजुकेशन के रह गए हैं। आपकी बच्ची भी पढ़ रही है, हमारा बेटा भी पढ़ रहा है, तो पढ़ाई के दौरान ये शादी ब्याह के बखेड़े, आपको पता है इंसान किसी काम का नहीं रहता। लिहाजा 2 साल 3 साल 4 साल हाउस जॉब हमारी कंप्लीट हो जाए, फिर हम दुल्हन को लेके चले जाएंगे। इस दौरान लाहौर यूनिवर्सिटी में गले बोलो ना यार मिलते रहेंगे, क्योंकि अब तो लड़की को और एतमाद हो गया, मेरे पापा ने इसके पापा के को से एग्रीमेंट किया है। अब तो पापा पापा खेल रहे हैं ना, कच्चा पापा पक्का पापा, पता है ना, वो खेलते थे बचपन में। अब तो पापा एक दूसरे के इन्वॉल्व हो गए। अब तो ये रिश्ता क्या है, पक्का। अब तो मैं इसकी मंगेतर बन गई, अब तो इसके साथ डेटे मारने पर पापा को भी कोई एतराज नहीं होगा, जैसे कि दादा को हमारे पापा पर कोई एतराज नहीं था। अब तो मामला क्या हो गया, अब तो जबरदस्त मामला हो गया। फिर वो डेटें शुरू, और लड़का 3-4 साल दिल बहलाने के बाद उसकी जिंदगी में इतनी रंगरलियां आ चुकी, इतनी छमक छल्लो उसकी जिंदगी में आ चुकी होती हैं कि ये वाली छमक छल्लो उसको ज्यादातर ये हो रहा है। चंद केसेस हैं कि 10-10 साल मंगनी अभी कामयाब हुई, लेकिन ज्यादातर यही हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। 4-5 साल के लाहौर यूनिवर्सिटी में गले मिलने के बाद वो क्या कर, उस दौरान वो कराची यूनिवर्सिटी में किसी और से गले मिल चुका होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल आखिर ये रिश्ते भी क्या होते हैं, टूटते हैं। तो अगर वो ये बात करे ना लड़का कि जी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, हाउस जॉब, उसके बाद हम क्या करेंगे, शादी, तो लड़की के अब्बा को चाहिए उससे बोलो पतली गली से बोलो ना यार निकलो, शादी करनी है, इस जुम्मे को निकाह पढ़ाओ, शाम को रुखसती करके घर ले जाओ, चूंकि ये फिर तुम्हारी बीवी पहले है, मेरी बेटी बाद में, तो इसको तुम्हारा बाप पढ़ाएगा अब यूनिवर्सिटी में। नहीं आ रही बात। अब जो मेडिकल कॉलेज में 2 साल की इसकी एजुकेशन बाकी है वो किसके खर्चे पे होगी? अरे बोलोते क्यों नहीं यार, ये तुम्हारे खर्चे पे होगी, क्योंकि पेड़े कौन खाएगा बाद में, तुम खाओगे। जब किसी की बीवी डॉक्टर होती है तो पेड़े बाप खाता है या शौहर खाता है? ससुराल खाता है पेड़े या बाप खाता है? बोलते क्यों नहीं भाई? ससुराल खाता, फायदा ससुराल को होता है ज्यादा। तो भाई तुम्हारी बीवी डॉक्टर बनेगी तो इज्जत किसकी है? तुम जहां भी जाओगे मेरी वाइफ है डॉक्टर साहब, इनसे मिलिए, होगा ना, लोग कहेंगे आप आइए बैठिए, आपकी वाइफ डॉक्टर है माशाल्लाह, तो वाइफ की वजह से मियां की भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाती है। तो अब ये किसके खर्चे पे पड़ेगी? बोलो आपके खर्चे, ले जाओ इसको। अगर वो यहां आके कहता है ना नहीं, तो बोलो कि पतली गली से निकलो, पेड़े खाने वालों को हमने अपनी बेटी देनी नहीं है। खुदा की कसम मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, इसको सुन लो, किसी दूसरी शादी वाला जो जिम्मेदार हो ना, उसको अपने खर्चे पे डॉक्टर बनाने के लिए तैयार हो, उसको दे दो। इस हड हराम कंवारे को मत दो जो एक धेला खर्च करने के लिए तैयार नहीं है और औरत से सारे फायदे उठाएगा वो। क्योंकि ये मामला अगर यहां रुका नहीं है ना तो ये उल्टा हो रहा है। अब जो रिश्ते आ रहे हैं ना मखंचू, कम से कम ये जो अभी रिश्ता फर्जी ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ तो रहा है ना,
یہ بہت نیک آدمی ہے جو پڑھ رہا ہے, ورنہ اب جو سیٹ اپ چل رہا ہے, میٹرک پاس لڑکا سیٹنگ کر رہا ہے کس سے؟ ڈاکٹر سے, اور وہ پیڑے کھانے کے چکر میں ہے کہ ڈاکٹر بن کے کما کے مجھے کھلائے گی بھی اور میرا گھر بسائے گی بھی, بچے بھی مجھے پیدا کر کے دے گی, بچے پالے گی بھی, میری اماں کی خدمت بھی, میری ابا کی خدمت بھی. اور لڑکیاں مجبور ہو کے ایسے بے شرموں سے شادی کر رہی ہیں. میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں 8ویں پاس کے MBBS سے. 8ویں پاس لڑکا MBBS ڈاکٹر, لڑکی کا نکاح میں نے اپنے مبارک زبان سے کیا ہے, پڑھایا ہے میں نے. اور میں رو رہا تھا دل میں, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن لڑکی مجبور تھی کہ بھائی کوئی گھر بسانے کے لیے, سیٹنگ کے لیے سب تیار ہیں, عزت کے ساتھ گھر بسانے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ 8ویں پاس ہے لیکن کم از کم گھر میں عزت دار لڑکی کو تو میاں چاہیے نا. میں کہہ رہا تھا بھائی اس میں لڑکی کو گھر بٹھا دو ہمیشہ کے لیے, خدا کا واسطہ یہ کام مت کرو, مجھے ڈرتا میاں سے. بولے گا بھائی تم کو کباب میں ہڈی بن رہے ہو. لیکن ہم نے کہا اب کسی کے پرسنل معاملات ہیں بھائی, ان کی اپنی سیٹنگ ہوگی, کہیں طے یہی ہوا ہوگا قائد اعظم کے مزار پہ آپس میں. بھائی جو بھی شرائط طے ہوئی تھی وہ یونیورسٹی میں یہی طے ہوا تھا, اسی بیس پہ آپس میں جو ہے نا سیٹنگ ہوئی تھی, تو ہمیں کیا اعتراض. لیکن جب شادی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس وقت لڑکے نے بڑے سرخاب کے وہ بڑے بڑے خواب دکھائے تھے, میں 8ویں پاس ہوں لیکن پیسہ بہت ہے یہ, اور ہنی مون پہ جائیں گے, یہ کریں گے. اب جب پہلا پھڈا ان کا ہوا ہنی مون پہ, ہنی مون پہ جب گئے تو لڑکا کہہ رہا ہے آدھا خرچہ تمہارا آدھا خرچہ بولو یار, اس میں تو مزہ ہی نہیں آتا یار. دلہن کو انسان اپنے خرچے پہ تو لے کے جائے نا. دلہن سے کہہ رہا ہے کہ ایک برگر 2 برگر آئیں گے, ایک برگر کے پیسے میں اور ایک برگر کے پیسے اپنے ہی خرچے پہ. اگر اس نے کھانا تھا تو اس کو بیوی بننے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. لبرل لوگ جو یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کو گلے ملوا رہے ہیں نا, وہ عورت کا یہ حشر کر رہے ہیں. یہ بتا دوں آپ کو میں, اسلام کو عورت نے عزت دی ہے کہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے کہاں جاؤ, شوہر بوائے فرینڈ نہیں. اس کو بولو کم بخت تو اگر مجھ سے سچی مچی کی محبت کرتا ہے تو میاں کیوں نہیں بن رہا, اور 4 سال بعد میاں کیوں بن رہا ہے, ابھی میاں بن, ابھی ہسبینڈ بن جاؤ میرا. تو وہ نہیں ایگری ہوگا تو اس کو اس سے بہتر ہے کسی دوسرے والے سے کر لو جو پراپر آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو. شیئرنگ پہ میاں مل جائے ذمہ دار, اس اکلوتے میاں سے بہتر ہے جو آپ کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. اس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. آپ کہہ سکتی ہیں لڑکیاں کہ ہمیں ایسا میاں ملتا ہی نہیں ہے جو اپنے خرچے پہ ہمیں ڈاکٹر بنائے. اور بھائی ایسے میاں بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں کہ جو دوسری شادی کے لیے ایگری ہیں, اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی 1 سال میڈیکل کالج میں اگر پڑھ چکی ہے کوئی بات نہیں, بقیہ 3 سال وہ کس کے خرچے پہ پڑے گی, ہمارے خرچے پہ. لیکن خواتین اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. نہیں اکلوتا میاں ہی چاہیے, تو اکلوتے تو مارکیٹ میں یہ والے ہیں. کوئی 8ویں کا پاس ہے اور ڈاکٹر بھی ہیں تو وہ ذمہ داری تھوڑی اٹھا رہا ہے. بہت سے ڈاکٹر اچھے بھی ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ جو لاہور یونیورسٹی میں بےہودگی ہوئی ہے نا, یہ عورتوں کی لڑکیوں کا استحصال ہے. یہ لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. مرد لڑکیوں کی طرف بڑے آرام سے پہنچ رہا ہے, خواہش پوری کر کے. ٹیشو پیپر جو استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکو, تو عورت کو یہ بنا دیا ہے. اسلام نے شادی کا راستہ رکھا ہے. بھائی لڑکی تک پہنچنا ہے تو نکاح کر کے دلہن بنا کے عزت سے اس کو دلہن نہ بھی بناؤ, کیونکہ آج کل لبرل لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہی ہیں. ماڈرن ہے, ہم کو یہ تھوڑی کہ دوپٹے ڈال کے بیٹھی بھی ہوں. کوئی بات نہیں, یہاں سے نکلو بائک پہ بیٹھ کے ادھر چلے جاؤ, نکاح پڑھوا لو, ٹھیک ہے نا. ہم دلہن کو فوکس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے بغیر میرج کے ریلیشن نہ رہو, شادی کرو. اور ابا کو بھی چاہیے کہ وہ کباب میں ہڈی نہ بنے. گھر کا یہ ماحول بنائیں کہ بچی کو کوئی پسند ہے تو بچی بتا دے, خام خام اس پہ سختی نہ کریں. جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کر دیں, چلو بھائی جاؤ. اور اللہ نہ کرے اگر غلط فیصلہ ہو جائے تو اسلام میں ڈیورس بھی ہے, اس کو بھی زیادہ برا مت سمجھو. ڈیورس اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا فیصلہ غلط تھا, اور اب جیسے وہ ڈاکٹر لڑکی کی 8ویں پاس سے شادی ہو گئی, وہ لڑکے نے زندگی عذاب بنا دی, اتنا ٹارچر کرنا شروع کیا, تو وہ پھر وہی لوگ آتے ہیں میرے پاس, یہ ہو رہا ہے اور ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھگتو, یہ لڑکی تھوڑے دن میں ویسے ڈپریشن کی مریض بن جائے گی اور یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع ہو جائے گی. تو اگلا حل کیا ہے بھائی, اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو اسلام نے اس کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے. امساکم بمعروف, عزت سے رہو. نہیں رہ سکتے تمیز سے, بولتے کیوں نہیں, تمیز سے علیحدگی. تمیز سے علیحدگی بھی نہیں ہو رہی, عزت سے رہ بھی نہیں رہے ہیں. علیحدگی بھی بدتمیزی سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
اور رہتے بھی تمیز سے نہیں. ایک شاعر نے شعر کہا, بس یہ کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی. مہتاب رائے ایک شاعر ہے نا, کہہ رہے ہیں کہ سارے کام دنیا میں درست کیسے ہو سکتے ہیں جب ہر کام ہی الٹا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نام میں تو مہ الٹ ہے ہم کا, ہم کو الٹ کرو تو کیا بنتا ہے مہ. تاب الٹ ہے کس کا, بات کا, تو بات کو بھی الٹی, اور رائے کو الٹو تو یار بن جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میرے نام میں ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا, تو تینوں چیزیں تو ہوتی نا. آپ ہوتے ہیں آپ کا نام اور آپ کا دوست, یہ ایک شخصیت بنتی ہے. کہہ رہے ہیں ہم بھی الٹے ہیں, یار بھی الٹا اور بات بھی الٹی, تو بنا مہتاب رائے. تو کام بنے گا کیسے, بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. تو ساری چیزیں جب الٹی ہو رہی ہیں تو میرے بھائی پھر معاشرات تباہی کی طرف جائے گا. ان کو سیدھا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دو. اس میں مرد کے بھی سکون اور عورت کا بھی سکون ہے. رنگی کو نارنگی کہیں, تند مال کو کھویا. نارنگی کتنی خوبصورت ہے, اس کو وہ رنگین چیز ہے, اس کو نارنگی کہہ دیتے ہیں. اور وہ اتنا خوب بہترین مال ہے, دودھ کو پکایا جاتا ہے, اس کا مغز نکالا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کھویا. سب کچھ کھو دی. تو شاعر کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ کر رویا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو اسلام نے عورت کو اتنا بہترین تحفظ دیا ہے, وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ یونیورسٹیوں میں گلے ملنے کا کلچر سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس میں عورت کی کیا ہے تباہی. اور یہ لڑکیوں سے میں کہتا ہوں تم تھوڑی سی تمہاری عمر ہونے دو, پھر دیکھتا ہوں کون گلے لگاتا ہے. پھر تو گلے لگنے کے لیے بھاگو گی بھی, مرد دور بھاگے گا, بڈھی میری جان چھوڑ دے. اور بار بار بتاؤں, لڑکیوں پہ بڑھاپا مردوں کی نسبت جلدی آتا ہے. مرد بہت دیر تک مزے اڑاتے ہیں, 80 سال میں بھی بڈھوں کی ٹھڑک ختم نہیں ہوتی, ہم نے دیکھا ہے. لڑکیوں کی 40-45 سال میں جوانی ختم. تو کم عمری میں اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو, کسی گھر کا حصہ بن جاؤ. کم عمری میں اپنے آپ کو کسی فیملی, عزت دار فیملی کا حصہ بنا دو. اگر نہیں بنایا نا تو یہ جو چسکے لینے والے مرد ہیں جو یونیورسٹیوں میں آپ سے گلے مل رہے ہیں, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے بھی چسکے نہیں لیں گے. جب 40-45 تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل آیا نا تھوڑا سا بھی, تو یہ ریپیئرنگ نہیں کروائے گا, یہ کہے گا دوسری طرف جاؤ. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ریپیئرنگ, جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے آدمی کہتا ہے ریپیئر کروا لو, تو یہ ریپیئرنگ نہیں, کہے گا بہت ہے مارکیٹ میں مال, بہت پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں آئے گا. تو اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ, عزت دار بنو. اگر کوئی مکھنچو, پہلی شادی والا مکھنچو ہے نہیں, تو پھر کسی دوسری والے سے کر لو. سمجھتے ہو, یہ فرانس میں, جرمنی میں 100 سال پہلے لڑکیوں نے جلوس نکالا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم کسی عزت دار آدمی کی 10ویں بیوی بننا برداشت کر لیں گے, کسی نالائق اور نااہل کی اکلوتی بیوی بننا ہم پسند نہیں کریں گے. میری جو 4 شادی والی کتاب ہے نا, اس میں نے یہ حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں نقل کی ہیں. باقاعدہ جرمنی میں, فرانس میں, یورپ میں لڑکیوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ ہم برباد ہو رہے ہیں, بوائے فرینڈ